کیا دکھانا وخاتم النبيين المكي المدني القرشي الحاشمي المطلبي مولانا ومقتدانا شفيعنا قاب قوسين جد الحسن والحسين وبالقاسم تھوڑا بالکل ہی زوم کر رکھا اے ہلا دے اللہ اللہ ہاں عزیزان محترم صلوات لینے بیٹھ کر عبادت سمجھ کے بھیجا برادران ایمانی ماتمداران سلطان مظلوم کربلا طفیل چہارہ معصومین علیہ السلام خصوصاً بتائید جو ساجی کو وہ دیکھ رہا لائف ساجی وہ دیکھ رہا لائف قرآن کریم کے بہت ہی مشہور و معروف کلامات کی تلاوت نے شرف حاصل کیا ہے ان کلمات کا فکر متوجہ ہے صلوات بھیجے محمد علیہ ظاہری اعتبار سے کلمات کا ترجمہ ہے کہ الذین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام عنوان گفتگو ہمارا ہے کہ ہمیں دین عصمت کے آئینے میں لینا ہے ہمیں دین در اہل بیت سے لینا ہے ہمیں دین بادشاہوں کے دربار سے نہیں لینا ہے ہمیں سالم دین چاہیے مجروح دین نہیں چاہیے ہمیں زخمی دین کی ضرورت نہیں ہے ہمیں مکمل دین چاہیے مکمل دین کہاں ملے گا فقط اور فقط بارگاہ اہل بیت میں مکمل دین ملے گا کہیں اور یہ دین آپ کو ملنے والا نہیں ایک روحانی تبرک ابتداء کلام میں آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کر دوں آیت
اللہ مستنبت اللہ مقامہ اپنی کتاب القطرہ کے اندر تحریر فرماتے ہیں. دیکھیے عجیب روحانی غذا میں آپ کو دینے جا رہا ہوں. مثلاً گوشت کی طرف متوجہ رہے, بچوں کو تھوڑا الگ الگ کرنے کا ڈسکس کر رہے ہیں. بالکل ہمارا گوشت کی طرف متوجہ رہے تاکہ آپ تک میری بات صحیح طریقے سے پہنچ جائے. آیت اللہ مستنبت نے اپنی کتاب القطرہ کے اندر تحریر فرمایا ہے. چھٹے مولا سے حدیث نقل کرتے ہیں. حدیث کیا ہے کہ اگر کسی گناہگار بندے کی قبر پر جا کر آپ 3 مرتبہ صلوات محمد و آل محمد پر پڑھ دیں تو اللہ اس مردے کی قبر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. کتنی عظیم نعمت معصومین نے آپ کو دی ہے. اللہ نے تمام تر نعمتیں قوم تشریعیوں کے حصے میں لکھ دی. ہدایت اطہار بھی تو نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے. ایک شخص فوراً سے تعجب کرتا ہے کہ گناہگار بندے کی قبر پر 3 مرتبہ صلوات پڑھنے سے اللہ اس کی قبر سے عذاب اٹھا دے گا. اسی کتاب القطرہ کے اندر علامہ مستنبت حضور سرور کائنات سے روایت کرتے ہیں کہ 3 مرتبہ بہت بڑی بات ہے. اگر صدق دل کے ساتھ 1 مرتبہ گناہگار کی قبر پہ جا کے صلوات پڑھ دو گے تو اللہ عذاب اٹھا لے گا. عظیم شے معصومین نے اور اللہ نے آپ حضرات کو دی ہے. عزیزوں, ہمیں اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے تیار کرنا ہوگا. اگر ہم روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے ہیں تو نہ جانے کتنے افراد اس امام بارگاہ کے سامنے سے گزر بھی جاتے ہیں اور کامیاب نہیں ہوتے. ہمیں روحانی جگہ کہاں ملے گی؟ صرف بارگاہ کہتے ہوئے میں ملے گی. یہ دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ کیوں ہے؟ کیونکہ اسے لانے کے لیے اللہ کی عظیم ترین مخلوق حضور سرور کائنات ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ اس لیے عظیم دین ہے, اس لیے یہ پسندیدہ دین ہے. اچھا دیکھیے کہ پوری کائنات میں آپ کو مسلمانوں کے 2 طبقے ملیں گے آپ کو, اور اسلام بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک اسلام کا ظاہر ہوا, ایک اسلام کا باطن ہوا. بہت آہستہ آہستہ گفتگو کر کے انشاءاللہ پھر آپ کے اذہان کو پھرونے کی کوشش میں کروں گا. اور عزیزوں, اچھے سامع ہونے کی تبھی سامنے والے کو صلاحیتوں کا احساس ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں بیٹھ کر کے اپنے سامنے اتنے بڑے مجمع کو مطمئن کر جاؤں تو آپ کی آوازیں بھی مجھے مطمئن کر جائیں. آپ کی آوازیں بھی مطمئن کر جائیں. اب میں آپ کو ایک اور دیتا ہوں تاکہ آپ پورے محرم جو ہے اسی میں وش میں چھوٹتے رہے. چھٹے والا صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ میرے جد یا علی کہہ کر میرے جد کا نام لیتا ہے یا علی کہتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے 700 سال تک اپنے آپ کو اعتکاف میں رکھا ہو, اور وہ اعتکاف بھی وہ جو بیت اللہ میں کیا ہو.
تک آپ عالم اعتکاف میں بیٹھے، وہ بھی بیت اللہ میں. اعتکاف میں آپ بیٹھے آپ مسجدوں میں، اس کا ثواب الگ ہے. جامع مسجد میں بیٹھے اس کا الگ ہے، مسجد نبوی میں بیٹھے اس کا الگ ہے، بیت اللہ میں بیٹھے اس کا الگ ہے. آپ کے پاس ہے. پھر عزیزوں دنیا آپ کو چھوٹی نظر آنی چاہیے. فرش اعلی حسین پہ غریب بن کے بیٹھو، امیر میرا مولا خود بنا دے گا. امیر بنانا مولا کا کام ہے. غریب بن کے بیٹھو، چھوٹا بن کے بیٹھو، تب دیکھو کہ حسین بلند کرتے کہ نہیں. آپ اللہ کے لیے، اہل بیت کے لیے کام کیجئے، ریاکاری کے لیے نہ کیجئے. آپ چھوڑ دیے کام کر کے اللہ کے لیے، اللہ آپ کو خود بلند کر دے گا. اہل بیت کے لیے چھوڑ دیے کر کے وہ آپ کو خود بلند کر دیں گے. تو اسلام کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. جنہوں نے اسلام کو ضرورتوں کے اعتبار سے مانا، انہوں نے زخمی دین کو لیا. جیسے جیسے ضرورت پڑتی چلی گئی ویسے ویسے دین کو مانتے چلے گئے. جن کے پاس ضرورتوں والا اسلام ہے وہاں دو چہرے ہیں، ان کا ظاہر الگ ہے، باطن الگ ہے. جنہوں نے حقیقت اسلام کو مانا ان کا ظاہر بھی ایک ہے، باطن بھی ایک ہے. اب کون ہے یہ زبان مقدسہ کی جن کا ظاہر بھی ایک ہے، باطن بھی ایک ہے؟ سوائے اہل بیت کے دوسری ذات نہیں ملتی. جن کا ظاہر بھی ایک ہے، باطن بھی ایک ہے. پوری کائنات میں نماز کا شور مچانے والے ملیں گے، لیکن مفہوم سجدہ سمجھانے والا کوئی نہ ملے گا. پوری کائنات میں نماز کا شور مچانے والے ملیں گے، لیکن مفہوم سجدہ سمجھانے والا کوئی نہ ملے گا. کیوں نہ ملے گا؟ اس لیے کہ جو مرکز سجدہ تھا اسی کو چھوڑ دیا، جو روح عبادت تھی اسی کو چھوڑ دیا. کون ملے گا آپ کو سجدے کی فضیلت و اہمیت سمجھانے والا؟ اور عجیب و شان ہے، لوگ نماز کو اہل بیت کو ٹکرا دیتے ہیں. میں جملہ کہہ رہا ہوں، نماز رکن اسلام ہے. بات نہیں پہنچی. نماز رکن اسلام ہے، علی کل اسلام ہے. سلامات ہے کہ اسلام ہے. علی کل ایمان ہے. حج رکن اسلام ہے. علی کل حج کا نام ہے. جب ایسی باتیں ہمارے پاس ہوتا ہے کہاں جانا چاہیے؟ کہیں نہیں جانا چاہیے. ہمیں ظاہری اسلام نہیں لینا ہے، ہمیں حقیقت اسلام لینا ہے. وہ ملے گا فقط اور فقط اہل بیت کی بارگاہ میں. میں نے کہا پروردگار تیرے کہنے سے ہم نے آدم کو مانا، نوح کو مانا، شیش کو مانا، نوش کو مانا، مہدائل کو مانا، ذوالکفل کو مانا، جنت جہنم سب کچھ مانتے گئے. والے بھی چالو کر گیا مگر یہ دنیا بغیر دیکھے نہیں مانے گی. بھئی اگر میں کسی ملک جاؤں جانے کے بعد تو فلاں جگہ میں یہ ملک ہے تو سامنے والا کہتے کہ ہم نہیں مانتے جب تک آپ وہاں کی چیز نہ دکھائے یا لے کر نہ جائے. میں نے کہا پروردگار تم نے کہا جنت ہے، سامنے والا تو نہیں مانے گا تو گھبراتے کیوں؟ اگر ہم نے کہا جنت ہے تو جنت سے لباس منگوا کے بتائیں گے. اب تو مانے گا بغیر علی کے اسلام کے کچھ نہیں ہے. ظاہری اسلام بادشاہوں کے پاس ملے گا، حقیقی اسلام در اہل بیت میں ملے گا. پڑھیے تاریخ کے اندر بستر تاریخ پر پڑی ہوئی سلوٹوں کو دیکھیے، جبینے مورخ میں ابھرے ہوئے پسینے کو دیکھیں، روتے ہوئے قلم کی سیاہی کو دیکھیں. ایسا کیسا کرم تاریخ کے اندر چھپا ہوا ہے. کون
اسلام ہو جس کے نام پہ اعزاز ملنا چاہیے، جس کے نام پہ احترام کرنا چاہیے، جس کے نام پہ لوگوں کو اٹھ جانا چاہیے، اس علی کے نام پر بادشاہت نے کیا کیا؟ حجاج ابن یوسف ملعون خدا لعنت کرے، اس نے اپنی دور حکومت نے قانون پاس کرایا کہ اگر کوئی بھی علی علی کرتا ہوا مل جائے اسے گرفتار کر کے لے آؤ۔ میں نے کہا کہ حجاج یہاں تو ہمیں گرفتار کر لے، وہاں تجھے ہم گرفتار کریں گے۔ اس نے اپنے جاسوس چھوڑ دیا، اس کے جاسوس لگے گھومنے گلی گلی کوچا کوچا شہر شہر گئے، کہا کہ ہمیں ایک ملی ہے جس کا نفس علی ہے، کام علی ہے، لہجہ علی ہے، ہر وقت علی ہے، بجاؤ جانے کے بعد اسے لے کر کے آؤ، سلامت کے سارے آگے ہو جائیں تاکہ پیش آنے والے بیٹھیں۔ اچھا جناب، ایک اس سے بہتر سلامت بھیجے محمد اللہ جاسوسوں نے کہا کہ ایک ہے، تاریخ میں بڑے سنہرے الفاظ میں اس کا نام لکھا، حرہ بنت حلیمہ سعدیہ۔ حلیمہ سعدیہ کا یہ علی علی کرتی ہے، سپاہی کے پاس پہنچے کا کل بات کیا، بگ گیا، کون؟ کہا حکومت کے سپاہی کا کیوں آئے ہو؟ کا دربار میں لے جانے کے لیے، کا ٹھیک ہے۔ تاریخ کہتے ہیں کہ بی بی نے اپنی لتا کو اٹھایا، گوشت میں ڈالا، توجہ چاہتا سے کرا دوں اور میری آواز سے آواز دلاتے ہیں جملہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ گوشت میں لتا کو ڈالا، چہرے کو نقاب سے ملبوس کیا، یعنی کہہ کے قدم باہر نکالا، یعنی کہہ کے قدم گھر سے باہر نکالا۔ میں نے کہا بی بی پوچھ تو لے کہاں جانا ہے، کیوں بلایا ہے؟ تو میں جانتی ہوں کیوں بلائی گئی ہوں۔ یا علی کہہ کے قدم باہر نکالا، یا علی یا علی یا علی، قدم قدم یا علی، لہجہ لہجہ یا علی، نگر نگر یا علی۔ میں نے کہا بی بی تیرے پہلو میں کون سا دل دھڑک رہا ہے؟ یہ ڈر نہیں لگتا؟ نہ فوج تیرے ساتھ، نہ تلوار تیرے ساتھ، نہ نیزہ تیرے ساتھ، نہ شمشیر تیرے ساتھ، طبیعت تنہا جا رہی ہے، تجھے ڈر نہیں لگتا؟ تقیہ اختیار کر لے، میں تقیہ اختیار کر لے، نہیں، میں یہ کہنا نہ چاہتی ہوں کہ تیروں آؤ ٹکراؤ، تلواروں آؤ ٹکراؤ، نیزوں آؤ ٹکراؤ، میں کہتی ہوں تم جیتتے ہو، علی کی محبت کا بھرم جیتتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم جیتتے ہو یا علی کی محبت کا بھرم جیتتا ہے؟ تاریخ کہتے کہ یا علی کہتی تھی، بھلا علی کی صدائے کو چار دیواری میں قائد ہونے والی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ یہ تو بلند نام ہے علی کا، دیکھ رہے تھے یہ آواز چار دیواریوں سے نکل کر جب سرحد میں ٹکرائی ہے جا کے سلطنت کی تو حجاج کا تخت درنے لگا۔ کہتے ہیں جب بی بی دربار میں پہنچی، اس دربار میں جس میں لمحہ ہر وقت دشمنی علی میں گفتگو ہوتی رہتی تھی، اس نے یا علی کہہ کے قدم رکھا، حجاج کے تخت میں زلزلہ پیدا ہوا۔ اللہ جانے کس طریقے کے فضائل میں آپ کو سناؤں اور آپ کیسے بولیں گے؟ میں نے کہا میں سروں سے اترنے کا آدمی نہیں ہوں، نہ ہمارے یہاں ادھر کر کے نماز پڑھتی ہوتی ہے، ہمارے یہاں تو ایسے ایسے کر کے نماز ہوتی ہے۔ کہا کہ کیا علی کہہ کے قدم رکھا، سناٹا، پورا مجمع گائے کی طرح ہٹنا شروع ہوا۔ یہ بی بی گئی، جانے کے بعد ملکوتیت کے رخسار میں تاریخ ساتھ تماچا مارا، مارنے کے بعد کہتے تھے شرم نہیں آتی، ایک عورت کو دربار میں بلاتا ہے، میں نے کہا بی بی جس کے بزرگوں کو بنت رسول کے دربار میں آنے میں شرم آئی ہو،
یہی دین ہے. اسلام عورتوں کو دربار میں نہیں بلاتا. میں نے کہا بیٹی یہ تو اتنا خوفار ہے. جب اس کے بزرگوں کو شیخ ذاتی کے دربار میں آنے میں شرم آئی تو اسے تیرے آنے پہ کیا شرم آئے گی؟ جو جوان جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں وہی گھر سے باہر نکلنے والی ہر عورت کو ہم برا نہیں کہتے. توجہ کر رہا ہوں خدا حسین کا واسطہ دستے ایک آج بولا کہا گھر سے باہر نکلنے والی ہر عورت کو برا نہیں کہتے. جو تحفظ عشق علی میں نکلے اسے لاکھوں سلام. ابو تاج اور جو علی کے مقابلے میں آ جائے دے بابا دیکھ لی تو آج بولا کھانے چاہیے اس سے بہتر سوال نہیں ہاں تو سب مجھے پتہ ہی ہے اگر باپ کھاتی دیکھ مسائد دکھایا مسائد بتایا مسائد عشق تحفظ علی کے لیے نکلے اس پر لاکھوں سلام. اور جو علی کے مقابلے پر آ جائے اس پر لاکھوں لانا. اس لیے لانا چاہتی ہے اور خدا تک پہنچ جاتی ہے. کرنا نہیں چاہیے. تو یہ دکھا مجھے دوں یہ پورا بنت حلیمہ سعدیہ کا پیغام دے رہی ہے. تو بتا کیا بات ہے کیوں بلایا ہے؟ کہا کہ مجھے تیری شکایت ملی ہے. کیا شکایت ملی ہے؟ اس نے کہا کہ شکایت ملی. سوال کرنے والا وہ ہے کہ اس کا وجود ہی شکایت ہو. کیا شکایت ملی ہے؟ کہ میں نے سنا ہے کہ تو علی کو صحابہ سے افضل کہتی ہے. قرآن چاہنے میں صاحب نے کہا کہ تیرے جاسوس نے جھوٹ بولا. کئی جھوٹ نہیں بولتے. بیوی نے فوراً کہا کہ تیری حکومت ہی جھوٹ پر ہے. دکھاؤ تیری حکومت ہی جھوٹ پر ہے. تیرے سوائے جھوٹ کرتے نہیں بولتے. دکھاؤ کہ تو بتا کیا کہتی ہے؟ لاپٹ کہ میں اپنے علی کو صحابہ سے نہیں نبیوں سے افضل کہتی ہوں. سبحان اللہ میں اپنے علی کو صحابہ سے نہیں نبیوں سے افضل کہتی ہوں. آج مولا گھر آئے ہوتا ہے جو کچھ نہ ہو. میرے پاپا کیوں نہیں دیکھ تیرا پاپا بھی دیکھ رہا تھا بھگ گیا. یہ دیکھ بچے ٹھپ دیکھ رہے ہیں مجھے آگو جو الہی کرنے لگے ہیں نا وہ آپ کی حرکتوں کو باقاعدہ طریقے دیکھ رہے ہیں. دکھانا ہے مولا آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو یہاں کی بیٹھنے کی ادائیں نرالی ہوتی ہیں. اس لیے کہ یہاں فرشتے بھی آتے ہیں. جب آپ ایسے ایسے کر کے پیر اپنے چلاتے ہیں کسی فرشتے کے پر لگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا انداز ہے پر جو ہے حسین پہ ہمیں جگہ نہیں دے رہا ہے. یہاں بہت تک بن کے بیٹھا کریں. اس لیے کہ بارگاہ عظیم ہے. اہل بیت کی بارگاہ ہے. یہاں شہزادی آتی ہیں یہاں اہل بیت آتے ہیں. باوجود ہمیں رہنا چاہیے. تو میں اپنے علی کو نبیوں سے افضل کہتی ہوں. کہا علی والا کوئی ہو تو کم از کم نبیوں تک جاتا ہے. کم سے کم نبیوں تک جاتا ہے. تو اپنے دعوے کے ساتھ دلیل رکھتی ہے کہ علی والا بغیر دلیل کے کوئی بات کرتا ہی نہیں. علی والا بغیر دلیل کے کوئی بات کرتا ہی نہیں. کہ تو چاہیے بتا کہ سب سے پہلا خلیفہ کون اور سب سے پہلا نبی کون. بیوی نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا. میں نے کہا بیوی یہ تو حکومت اسلامی کا نمائندہ ہے. اگر یہ قرآن نہ پڑھے گا تو کیا مودی پڑھے گا؟ یہ تو حکومت اسلامی کا نمائندہ ہے. قرآن نہیں پڑھے گا. کل بھی دیکھ رہی تھی پتہ نہیں کون ہے. کل بھی دیکھ رہی کیا پتا کون ہے؟ کہ آدم. تھی. اچھا یہ بتا کہ آدم افضل ہے کہ تیرا علی افضل ہے؟ دکھاؤ بیوی نے کہا کہ تجھے قرآن پڑھا ہی نہیں. میرا علی افضل ہے. کیسے؟ کہ آدم کو اللہ نے روکا تھا
قبیلے کا محتاج قرار نہ دے. تو اچھا اب ایک سوال اور بیوی نے کہا دربار تیرا درباری تیرے تو بھی یہی ہے میں بھی یہی ہوں تو دور ہے نہ میں دور. کر سوال. اچھا یہ بتا کہ موسیٰ افضل ہے کہ تیرا علی افضل ہے. بیوی نے کہا کہ مجھے یقین ہو چکا ہے کہ تجھے قرآن پڑھا نہیں تو خالی ظاہری مسلمان ہے. میرے پاس اسلام جو ہے وہ ظاہر والا اسلام نہیں ہے. کہ میرا علی افضل ہے. کہ کیسے؟ کہ جناب موسیٰ کی قوم کے لوگوں نے جناب موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اللہ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ اللہ سوتا کیوں نہیں ہے؟ کہ تو پھر کہ جناب موسیٰ گئے کوئی دور مقام منجرہ پر اللہ سے کہا قوم کہتی ہے کہ اللہ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ اس کے پاپا بیٹھنے والے تھے. اور اب سے رب نے آواز دی جبرائیل بچی جب جانے کے بعد 2 شیشے لے کر جاؤ موسیٰ کو یہ شیشے دے دو اور موسیٰ سے کہنا کہ ان شیشوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے بیٹھ جائیں. توجہ کرنا مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے بیٹھ جائیں. یہ شیشے ٹوٹنے نہ پائیں شیشے بکھرنے نہ پائیں شیشے چھوٹنے نہ پائیں. تاریخ کہتے ہیں کہ رات کا ایک حصہ گزرا موسیٰ مضبوطی کے ساتھ پکڑے بیٹھے رہے. رات کا دوسرا حصہ گزرا موسیٰ مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے بیٹھے رہے. تیسرا حصہ گزرا مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے بیٹھے رہے. ایک لمحے کے لیے پلکیں جھپکی مٹھیوں کی طرف کھلی ہوئی شیشے زمین پہ آئے ٹوٹ بھی گئے بکھر بھی گئے. موسیٰ نے ہاتھوں کو جوڑا پکڑا مات سکا حفاظت نہ کر سکا کہ گھبراتا کیوں ہے میرے پیارے تیرا جواب مل گیا. کہ کیا مطلب کہ جب لمحے بھر کے لیے موسیٰ سو جائے تو یہ شیشے کو نہ بچا سکے اگر اللہ سو جائے. کیا کہنے اللہ سو جائے صحیح سے بولا ہے. اگر اللہ سو جائے تو پھر کچھ کائنات کون بچائے گا؟ کیا فضیلت ہے اس کا کوئی بے غیرت ہے اس سمجھ نہیں آیا. کہ کیا مطلب جو علی والا چنہ دے رہا ہوں کہ سن میرے علی کی فضیلت یہ ہے موسیٰ 2 شیشے نہ بچا سکا. میرا علی جب بستر ہجرت پر چادر رسالت تان کے سویا رسالت کو بچا گیا اللہ کی رضا کے تو بچا گیا. وہ بھی تیرے پاپا ہے تو بھاگتے. کیا کہنے آگے یہ حیرت نہیں کہ دیکھ میرے علی کو دیکھ چادر تان کے سویا 2 شخصیتوں چادر تان کے نبوت کو بچایا اللہ کی الوہیت کو بچایا. کہ کیا مطلب کہ اگر آج میرا علی نہ سوتا تو لوگ اسے خدا مان لیتے. اب یہ جواب مومنہ دے رہی ہے کھڑے کرنا. اب اس کی سانسیں ہٹی ہوئی ہیں پورے سناٹا دربار کے اندر جیسے پرواز کر رہی ہو زندہ مردہ ہو گئے ہو. اچھا بی بی ایک سوال اور کروں میں کیا کر نہیں رہا کر تو رہا ہے نا تو ایک سوال اور کروں کر دیکھنے جواب دے گی. بی بی نے کہا کہ کیا ابھی تک جواب نہ دیے کیا ابھی تک جواب نہ دیے کہاں کر بہت مشکل سوال ہے. اس نے کر کتنا بھی مشکل سوال ہو اس لیے کہ میں حلال مشکلات کو مانتی ہوں. لیکن حلال مشکلات کو مانتی ہوں
سننا کرو تھوڑا اچھا تم یہ نے بہت بتاؤ ہی کہ کر عیسیٰ دیا افضل ہے کہ علی افضل ہے؟ مومنہ نے کہا کہ مجھے پتا تھا تو اسی طریقے کا سوال کرے گا. واقعی تجھے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ کیا مطلب ہے میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کون میں سوال؟ تم چلا تو یہ بتا کہ ابھی جن لے لو. لوگوں نے عیسیٰ کو چند لوگوں نے جو مانا انہوں نے کیا مانا؟ چند لوگوں نے جو مانا عیسیٰ کو چٹے بنا دوں انہوں نے کیا مانا؟ کیوں کر دو کہ اللہ کہ خدا مانا کا فیصلہ ہو گیا. باپ باپ ہوتا ہے, بیٹا بیٹا ہوتا ہے. مطلب یہ شرم ہے بیٹے باپ باپ ہوتا ہے, بیٹا بیٹا. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ, یہ بیوی جو پہنچی ہے دربار میں, انداز کیا ہے میرے عزیز؟ یہ پیغام دے رہی ہے تمام مزدورات اپنی چپس کی لمبا کہ دربار اگر دشمن کا بھی ہو اور علی یہاں سے خون بن کے رگوں میں تحریک ہو رہا ہو تو گھبرانا نہیں. پوچھنا چاہتا ہے. میں نے کہا مومنہ کون سی یونیورسٹی میں پڑھ کے آئی ہے جو کہہ رہی ہے پوچھنا ہے, پوچھ جو پوچھنا ہے. میں نے کہا جب اس پہلے اپنے باب عروج میں پہنچتا ہے تو یہی ادا ہوتی ہے. جب ایک جانے والی کہتی ہے پوچھنا ہے, اگر میرا مولا منبر پہ آج کہے سلونی سلونی سلونی, کیا کمال ہوگا بھائی؟ دین یہ نہیں ہے کہ دربار میں مستور کو بلا دیا جائے. دین یہ نہیں ہے کہ جہاں عام لوگوں کو منصوص من اللہ سے اونچا رکھا جائے. دین یہ ہے کہ جو جہاں ہے اسے وہی رکھا جائے. بیوی نے پیغام دے دیا, کتنی محترم بیوی ہے. اب سنیے سب مولا کیا کہتے ہیں. بے وقوف ہے. ابھی میں سب کے چہرے سے پڑھوں گا کون کیا کیا ہے. بات ایسی ہے, عورتیں بے وقوف ہیں جو اپنے مردوں کو غلام بنا کر کے رکھنا چاہتی ہیں. چہرے بتا دینے چاہیے تو کون غلام بنا ہوا ہے, کون حاکم. مولا کہتے ہیں کہ بے وقوف ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کو غلام بنا کے رکھے پھر غلام کی بیوی کہلائے. غلام بنا کے رکھے پھر غلام کی بیوی کہلائے. مولا کہتے ہیں کہ بیوی تو اپنے شوہر کو سلطان بنا کے رکھ پھر اس کی ملکہ کہلا. ایک سلوات ہے کہ نمک شوہر کو سلطان بنا کے رکھ پھر اس کی مرد کا کہنا. مردوں کے لیے بھی مولا نے کچھ کہا ہے. مردوں کے لیے یہ کہا ہے کہ مرد اپنے لیے بیویاں تلاش نہ کریں, اپنے بچوں کی مائیں تلاش کریں. اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی تو بچہ جاہل نہیں ہوگا, اس لیے کہ جاہل ماں کی اولاد علی کے مقابلے بڑھاتی ہے. کیا کہنے جاہل ماں کی اولاد علی کے مقابلے بڑھاتی ہے. کیا کہا ہے کہ بچوں کی ماں تلاش کریں, اپنے لیے بیویاں تلاش نہ کریں. اس لیے کہ اگر ماں پڑھی لکھی ہے تو یہ بچہ حسینی پیدا ہوگا. ماں ہے جو بچے کو آغوش میں لے کر بارگاہ حسینی تک آتی ہے. اگر ماں پڑھی لکھی ہے تو بچہ علی والا ہوگا, بچہ حسینی. اور اگر ماں جاہل ہے تو پھر بچہ علی کے مقابلے پر آ جائے گا, علی کے مقابلے پر آ جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میں مولا کو مانتا ہوں. میں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہو, مولا کو مانتے ہیں. کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ نماز پڑھتے نہیں اور کہتے ہو میں مولا کو مانتا ہوں. میں نے کہا آپ نماز نہیں پڑھتے تو پھر مولا کو نہیں مانتے, آپ جھوٹے ہو.
کے چہرے پر داڑھی ہے. ہو گیا ایک اور داڑھی والی ہے مستحب. اس کا رکھنا تو مستحب ہے, کٹوانا حرام ہے. یہ کون سی غلطی ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام ہے واجب کے مقابلے پر حرام آئے گا, حرام کے مقابلے پر واجب آئے گا, وہی تو ہے. مستحب حرام کے مقابلے میں نہیں آئے گا. کہاں قرآن میں لکھا ہوا دکھائیے کہ کہاں ہے داڑھی رکھنا واجب. میں لے کر دکھاؤں علی کے چہرے پر دیکھو داڑھی ہے کہ نہیں ہے. جاتی پھٹی گرم علی کا چہرہ قرآن سے قرآن سامنے میں بھی ہے جو سورہ ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں. سورہ حمد انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پہ تو غضبناک ہوا. اب غضبناک کس پہ ہوا؟ غضبناک ان پہ ہوا کون آیا گھوڑا کوئی بھی نہیں آیا گھوڑا مگر یہ اپنی حرکت سے مانا نہیں کرے. 3 آنکھ ہیں دیکھ 3 آنکھ اس کا مطلب 3 40 منٹ میری ہو چکی ہے. اگر بار نہ ہو رہا ہو تو پھر آگے تھوڑی جگہ ہے, سڑک جائے تو پیچھے جو گیٹ میں بیٹھے انہیں اندر آ جائے. یہ فرش عزائے حسین پر جو آپ آئے ہو نا, یہ ماں کے دودھ کا اثر. آگے بولے بیٹا. یہ فرش عزائے حسین پر جو آپ آئے ہیں نا, یہ آپ کی ماں کے دودھ کا اثر ہے جو یہاں تک لے آیا. ماں نے خیانت نہیں کی ہے, خیانت نہیں کی ہے. ایک شخص کہتے ہیں کہ بات آگی یاد آگی مولا کی نمبر سے, ایک شخص کہتے ہیں کہ یاد آگی میں کیا کروں, میں دوسری طرف جا رہا تھا لیکن آپ کی طرف گیا. میرے مولا نے فیلبتی کہا کہ یہ مجھ سے نہیں جا کے اپنی ماں سے پوچھ. کا کیا مطلب؟ کہ تیری ماں کہیں اور جا رہی تھی تو راستے سے پلٹ کے آ گئی, تمہیں پلٹ کے آ گیا. تو فرش عزائے حسین پر انسان آ جاتا ہے, ماں کی شیر کا اثر ہے. آ گیا حجاج مانا نہیں. اب جب یہ سلطان شیخ جواب دے چکا تو بالکل مانا نہیں اپنی ماں کا. اعلان پہلا نافذ کیا, تاریخ میں نام لکھا جناب ابو تمامہ. ابو تمامہ ان کا کام کیا ہے؟ چوراہے پہ آ کر کھڑے ہو کے کہتے ہیں الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. بھی توڑ دے دکھا دو. ادھر دین ہے کہ ادھر دین ہے؟ دین ملوکیت کے پاس ہے یا اہل بیت کے پاس ہے؟ دین اہل بیت کے پاس ہے, شہنشاہیت کے پاس دین نہیں ہے. لوگوں نے بادشاہت کو دین سمجھ لیا تھا, شہنشاہیت کو دین سمجھ لیا تھا. اس نے کہا کہ حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ. دیکھا سامنے سے حجاج کے سپاہیوں نے گرفتار کیا, لے کر کے گئے. سلسلہ کلام کی آخری بات اور دعاؤں سے نماز دینے کا. جب یہ کہہ کے گئے کہ اس کا جرم کیا ہے, تاکہ یہ چوراہے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. کہ ابو تمامہ تم نے یہ کہا چوراہے پہ؟ ابو تمامہ نے سینہ تان کے کہا کہ میں تیرے دربار میں کہتا ہوں الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. تو تجھے ڈر نہیں لگتا؟ جرأت مند ہو رہا ہے, میں تجھے قتل کر دوں گا. مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا, اس لیے کہ میرے علی زبان میں نہیں ہے, علی میرے دل میں ہے. علی کو میرے عزیزوں سر
مارنے والا شیعہ پسند نہیں ہے، سر دینے والا شیعہ پسند ہے. ایسے ایسے کر کے سر مارتے ہو بتائیں کیا؟ علی کو ایسے سر پسند نہیں ہے، سر مارنے والے، سر دینے والے شیعہ پسند ہیں علی کو. کاٹنے ڈر نہیں رہتا، جب لے جاؤ اسے کوڑے مارو سے. تاریخ کہتے کہ ابو دمامہ کو اتنا مارا گیا کہ ان کی سانسیں سسک سسک کے نکلنے لگے. حجاج کے مشیر نے سزا دی کہ تو اس کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنا چاہتا ہے، اسے گھر بھجوا دے، تو مر جائے گا. جناب ابو دمامہ کو گھر پہنچوا دیا گیا. تاریخ کہتے ہیں کہ اب ابو دمامہ جب اپنے بستر پہ لیٹے ہیں، لیٹ کر کے ایک تہجہ کیا، اے میرے مولا مجھے اتنی طاقت دے، ایک مرتبہ جا کے اور کہوں حق علی کے ساتھ. کہتے کہ بنفس نفیس مولا آ گئے. ابو دمامہ کے جسم سے اپنے ہاتھ کو مس کیا. ابو دمامہ کا جسم صحیح و سالم، جو 70 سال کا ابو دمامہ تھا، اب ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے 40 سال کا جوان. مولا آپ کے بعد آئے ہیں، آپ جب جو نہیں آ گئے کہ ابو دمامہ تو نے اس وقت بلایا کیوں نہیں تھا؟ بلایا تو اگر جب بلا تو مجھے آ جائے گا. تو جا تاریخ کہتی ہے کہ اب ابو دمامہ پھر چوراہے میں پہنچے. الحق و معنی وعنی و معنی حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. تو مولا نے کیا کہا کہ ابو دمامہ ہم نے اب تمہیں 30 سال کی زندگی اور دی، 30 سال کی زندگی اور دی. دو جوابوں کیسے سنو گے آپ؟ علی جانے پھر آپ جانے. سلسلہ کرام کی آخری بات جیسے کہا کہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. سپاہیوں نے پھر دیکھا کہ آج یہ کون آ گیا، کل پرسوں تو ابو دمامہ تھا، آج یہ کون آ گیا؟ کون؟ کہ وہی ہوں جو پرسوں تھا. چلو دربار میں لے گئے. حجاج نے کہا یہ کون ہے؟ سرکار یہ وہی ہے جو پرسوں تھا. کہ یہ ایسا کیسے ہو گیا؟ اس کا جرم کیا ہے؟ کہ جو پرسوں جرم تھا وہی آج جرم ہے. تجھے ڈر نہیں لگتا؟ میں ابھی تیری سر و تن میں جدائی کرا دیتا ہوں. میرا مولا مجھے اتنی طاقت دے کہ میں تیرے دلوں میں جدائی حاصل کر جاؤں. ایک مرتبہ جناب ابو دمامہ نے اپنی قوت کو سمیٹے گا. اور حجاج خبردار، اگر یہ بات تو پرسوں تک کہتا کہ میرے سر و تن میں جدائی کر دے گا تو میں مان دیتا، لیکن آج سے 30 سال تک نہیں مانوں گا، نہیں مانوں گا. کیا مطلب کہ کل تک میری زندگی اللہ کی دی ہوگی، آج سے 30 سال تک میں اس کی ضمانت دے. آج سے 30 سال تک میرے علی کی ضمانت میں میری زندگی ہے. ابھی تک بابی لے گا کیا اوقات؟ یہ ہے دین. مجروح دین نہیں تھا ابو دمامہ کے پاس، مجروح دین نہیں تھا. خرم بنت حلیمہ سعدیہ کے پاس حقیقی دین کا اس کا باطن بھی ایک ہے، ظاہر بھی ایک ہے. خلافت و ملوکیت کے پاس دین الگ تھے، ظاہر الگ، باطن الگ. دین ایک نہ ہونے کی وجہ تھی میرے دوستوں کہ جو مولا حسین کو اس دین کو بچانے کے لیے قربانیاں پیش کرنی پڑی. امام حسین مدینے سے اس طریقے سے نکل کر کے کربلا تک آئے. تصور کرنا عزیزوں، اور شرم کر کے پرسہ نہ دینا، بالکل پرسہ شرم کر کے نہ دیا کرو. ایسے دیا کرو کہ جیسے جوان کے لاش پہ رویا جاتا ہے. اس لیے
کہ آپ کے آنسو امام حسین کے زخموں کا معنی ہوتے ہیں. ہر ایک عزادار کے سامنے شہزادی سکینہ رومال لیے ہوئے ہوتی ہے. میرے عزاداروں آپ اپنی عظمت کو پہچانو, منزلت کو پہچانو. آپ ایسے نہیں آ گئے ہو اس کائنات میں, آپ تمنائے زہرا ہو. شہزادی نے خلق ہی اس کام کے لیے کیا ہے. آپ ایسی اس کائنات میں نہیں آ گئے. کربلا, کرب و بلا, پریشانی اور بے چینی کی جگہ کا نام کرب و بلا. ہاں 3 محرم آ گئی ہے. اہل بیت پہ پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹنے شروع ہو گئے. جیسے جیسے فوج کے دستے آتے ہیں کربلا میں, شہزادی حلیہ مقام کا دل بیٹھ جاتا ہے. اللہ اکبر. دل چاہ رہا ہے کہ حر کے مسائل پڑھے جائیں عزیزوں. کون حر؟ وہ حر کہ جس نے امام حسین کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا. وہ حر کہ جس کی کوئی بھی نماز امام حسین کے پیچھے کے علاوہ کسی اور کے پیچھے نہیں پڑی ہے. وہ حر. لیکن کام کیا کیا اس نے؟ حسین کو پھیر کر کے کربلا میں لیا. جب لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تو امام نے کیا کہا تھا کہ حر تیری ماں میں بیٹھے. اس نے کیا کہا تھا پلٹ کے؟ کہا کہ مولا اگر آپ کی والدہ فاطمہ نہ ہوتی تو جواب میں بھی دیتا. عزیزو, شب عاشور کا حر جہنمی تھا. روز عاشور حر جنتی ہو گیا. کیسے؟ شب عاشور عمر ابن سعد سے کہتا ہے حر تو بتاؤ کہ کل جنگ ہوگی؟ کہا بالکل ہوگی. حسین کو مار دیا جائے گا, سیدانیوں کو اسیر کر دیا جائے گا, چادریں لوٹ لی جائیں گی, خیام میں آگ لگا دی جائے گی. اور کہتا ہے کہ مان جاؤں مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ تم میرے مولا حسین کے ساتھ اس طریقے سے کرو گے. کہ یہ تو یزید کا حکم, ہمیں ایسے کرنا. ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ. نہیں, تاریخ کہتی ہے اپنے خیمے میں آ کے حر پریشان ہو کر کے اپنے بھائی کا بازو پکڑا, چند قدم دور چلا اس سمت کی جدھر مولا حسین کے خیمے لگے ہوئے تھے. حر کہتا ہے اپنے بھائی سے ذرا کان لگا کے سن. آواز آ رہی تھی ہائے پیاس, ہائے پیاس. حر نے کہا کہ بھیا ان بچوں کی علادش کی آوازوں کا ذمہ دار میں ہوں. اجرکم علی الحسین اجرکم علی الفاطمہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. پھر کیا بات ہے کہ تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ, میں حسین کی بارگاہ میں جانا. حر کا بھائی کہتا ہے کہ جب تک جہنم میں تھا تو مجھے ساتھ رکھتا تھا. بیٹی نے کہا کہ بابا جب تک جہنم میں تھے ساتھ رکھا. غلام نے کہا جب تک جہنم میں تھے ساتھ رکھا, اب مولا کی بارگاہ میں جا رہے ہمیں چھوڑ کے جا رہے. نہیں, ہم ساتھ چلیں گے. ساتھ چلو, ٹھیک ہے ساتھ چلیں گے. اور کہتا ہے اپنے لال سے اور اپنے بھائی سے دیکھو میں ایسے نہیں جاؤں گا. میرے ہاتھ بندھے ہوں, میری آنکھوں میں پٹی بندھی ہو, میری تلوار نکال کر کے میرے ہاتھ پہ رکھ دی جائے, مجھے حسین کی بارگاہ میں لے کر کے چلو. اللہ اکبر. یہ چھوٹا سا قافلہ چلا. امام حسین اپنے خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے. امام نے سامنے سے گرد کو اٹھتا ہوا دیکھا. دیکھنے کے بعد مولا کہتے ہیں اے میرے بھیا عباس, علی اکبر اور محمد قاسم, کٹیا آگے بڑھو, میرا مہمان آ رہا ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ جناب حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر. حر نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ کہ ہم شکل پیغمبر علی اکبر آ رہے ہیں. استقبال کے لیے اللہ اکبر. دوسری تکبیر بلند کی حر کے بیٹے نے. حر کہتا کہ بیٹا اب کیا ہوا؟ کہ مولا حسین کے 32 سالہ بھائی عباس آ رہے ہیں. اللہ اکبر. تکبیر بلند بھی کہ کون کب جو نہ رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک
استقبال کے لیے آ گئے. اور کہتا ہے اے میرے لال مجھے حسین کے قدموں میں گرا دے. تاریخ میں ایک مرتبہ مولا امام حسین کے قدموں میں گرا. امام نے زمین پہ آنے سے پہلے اپنے سینے سے لگا دیا. عزادارو تاریخ میں یہ جملہ نہیں ملتا کہ حر نے یہ کہا ہو کہ مولا مجھے معاف کر دیجیے. جملہ اتنا کہا حر نے کہ مولا کیا میں معاف ہو جاؤں گا. امام حسین نے سینے سے لگا کے کہا کہ حر میں نے تو تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تو نے میری ماں فاطمہ زہرا کا احترام کیا تھا. اللہ اکبر. اجرکم الحسین اجرکم الفاطمہ. حر کہتا ہے کہ مولا میں جب اپنے آپ کو معافی کے لائق سمجھوں گا کہ جب مجھے سیلانیاں معاف کر دیں. اللہ اکبر. کہ کون کہ جب میں نے آپ کے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا تو محفل سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی تھی کہ جب تک وہ بی بی معاف نہ کرے جب تک وہ بی بی معاف نہ کرے میں سمجھوں گا نہیں کہ میں معاف ہو گیا. اللہ اکبر. داری کبھی اسی اسنا میں حر نے دیکھا ارے دو چھوٹے چھوٹے بچے جناب زینب کے خیمے سے نکل کے کہتے ہیں مامو حرا پر ہمارا سلام. اب آپ کو سلام کہنا رہی ہے. ایک مرتبہ حر نے اپنے سروں سینے کو پیٹنا شروع کیا. اے میرے پروردگار ارے علی کی بیٹیوں پر یہ وقت آیا ارے غلاموں کو سلام کہنا ہے. غلاموں کو سلام کہنا ہے. اجرکم الحسین اجرکم الفاطمہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. حر کہتا کہ مولا آپ مجھے پہلے مرنے کی اجازت دے دیجئے. حر کا بیٹا کہتا ہے کہ آپ مجھے دے دیجئے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حر کے بیٹے کو اجازت ملی. حر کا بیٹا جنگ کرنے کے لیے میدان میں گیا. جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ نازیادہ میں گرا. گھوڑے سے نیچے آیا. حر نے کہا چلا جاؤ. امام نے کہا حر اے جوان کا بادشاہ ہے بوڑھے باپ سے نہ دیکھا جائے گا. میں نے کہا مولا جب علی اکبر کا جنازہ ہوگا اور آسان ہوگا مولا کیسے برداشت کریں گے. نہ بھائی بول لگو بھی تیار نہیں. ہٹ جا چولی ہے دکو بڑھیا بڑھائی بھائی راستہ چھوڑ دو تو آ جاؤں گا ہمارے یہاں. ہر طرف ہے واویلا تم کہاں ہوئے ابا. مادی کا ہر طرف ہے واویلا تم کہاں ہوئے ابا.
والد امان صحرا کہاں ہوئے عرفات قصور ہے میرا کہاں ہوئے عرفات کربلا کے صحرا میں ہر طرف اندھیرا ہے آگے دیکھ تم دیکھا اکبر بسیرا ہے
बुलाते हैं आका, तुम कहाँ हो रे लोग के ज़ैनब ने कहा चलो हम अपने गद्दे ही बनाए बेचारा मोटा भी दिख चलो चलो हम तो मटन जो मुसीबत